السلام علیکم، میرا نام ہے ظہیر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ تو آج کی سٹوری بھی کافی ڈینجرس ہونے والا ہے۔ آج کی سٹوری ایک پرانی قلعے کا سٹوری ہے۔ تو میں سب سے پہلے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر لو، ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرو، اور آپ لوگوں کا سپورٹ نظر نہیں آ رہا ہے تو اس ویڈیو میں مجھے سپورٹ چاہیے۔ دیکھتا ہوں کتنے میرے سبسکرائبرز موجود ہیں۔ بڑھتے سٹوری کی طرف۔ شہر سے کچھ دور پہاڑوں کے درمیان ایک پرانا سا قلعہ تھا۔ لوگ اسے خاموش قلعہ کہتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ اس قلعے میں برسوں پہلے ایک بادشاہ رہا کرتا تھا، لیکن ایک رات اچانک پورا محل خالی ہو گیا۔ نہ کوئی ملا، نہ کسی کا معلوم ہوا کہ لوگ کہاں گئے۔ اس کے بعد قلعے کے بارے میں عجیب باتیں مشہور ہونے لگے۔ لوگ کہتے تھے کہ رات کے وقت قلعے کے اندر قدموں کی آوازیں آتی ہیں۔ ایک دن 3 دوست حارث، سلمان اور فہد اس قلعے کی ویڈیو بنانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ شام کے وقت وہ قلعے کے بڑے دروازے کے سامنے پہنچتے ہیں۔ دروازہ آدھا ٹوٹا ہوا تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس پر لگا ہوا پرانا تالا بالکل نیا لگ رہا تھا۔ سلمان نے ہنس کر کہا، لگتا ہے قلعے کا چوکیدار بھی ڈیوٹی پر ہے۔ تینوں اندر داخل ہو گئے۔ قلعے کے اندر ہر طرف خاموشی تھی، پرانے پتھر، ٹوٹی ہوئی دیوار اور لمبے سنسان راستے۔ تھوڑا اندر جانے کے بعد اچانک فہد نے اپنے کیمرے کی طرف دیکھا۔ یار، ابھی میں نے پیچھے کسی کو دیکھا۔ حارث نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ شاید تمہارا وہم ہوگا۔ پھر تینوں دوست آگے بڑھے۔ کچھ دیر بعد انہیں ایک بڑا سا ہال ملا۔ ہال کے درمیان ایک پرانی کرسی رکھی تھی، جیسے کوئی ابھی ابھی وہاں سے اٹھ کر گیا ہو۔ کرسی کے سامنے ایک لکڑی کی میز پر پرانی کتاب پڑی تھی۔ حارث نے کتاب کھول لی۔ پہلے صفحے پر ایک جملہ لکھا تھا، آخری دروازہ مت کھولنا۔ سلمان ہنسنے لگا، بس یہی تو کھولنا ہے۔ حارث نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن سلمان نے کتاب میز پر پھینکی اور ہال کے دوسرے سرے کی طرف چل پڑا۔ وہاں واقعی ایک بڑا لکڑی کا دروازہ تھا۔ دروازے پر عجیب نشان بنے ہوئے تھے۔ جیسے ہی سلمان نے دروازے کو ہاتھ لگایا، ٹک! قلعے کے اندر کئی بہت دروازے بند ہونے کی آواز آئی۔ تینوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر فہد نے سرگوشی کی، ہمیں واپس جانا چاہیے۔ لیکن اسی وقت پیچھے سے کسی کے چلنے کی آواز آئی، ٹک ٹک کی۔ مگر تینوں نے مڑ کر دیکھا، لمبا خالی راستہ تھا، کوئی موجود نہیں تھا، مگر قدموں کی آواز مسلسل ان کی طرف بڑھ رہی تھی، ٹک ٹک کی۔ سلمان نے فوراً آخری دروازہ کھول دیا۔ دروازے کے پیچھے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ کمرے میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف دیوار پر ایک بڑا سا پرانا آئینہ تھا۔ فہد نے کیمرے آئینے کی طرف کیا۔ تینوں آئینے کے سامنے کھڑے تھے، لیکن آئینے میں صرف 2 لوگ نظر آ رہے تھے۔ حارث نے فوراً سلمان کی طرف دیکھا، سلمان؟ مگر سلمان خاموش کھڑا تھا۔ پھر فہد نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، آئینے میں تم نہیں ہو۔ سلمان نے آہستہ سے آئینے کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر خوف پھیل گیا۔ اسی لمحے آئینے میں ایک تیسرا سیاہ نمودار ہوا۔ پھر وہ تینوں دوستوں کے بالکل بیچ میں کھڑا تھا۔ حارث نے فوراً مڑ کر دیکھا، کمرہ خالی تھا، لیکن آئینے میں وہ سیاہ اب بھی موجود تھا۔ اور پھر آئینے پر دھندلی الفاظ بننے لگے، ایک شخص یہاں رہے گا۔ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ فہد نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ حارث نے سلمان کو پکڑا اور دونوں نے پوری طاقت سے دروازہ کھینچا۔ اچانک دروازہ کھل گیا۔ تینوں باہر بھاگے۔ وہ بغیر پیچھے دیکھے قلعے سے باہر نکل آئے۔ گاڑی تک پہنچ کر حارث نے گنتی کی، 1 2، پھر وہ رک گیا۔ فہد نے پوچھا، کیا ہوا؟ حارث نے خوفزدہ ہو کر پیچھے قلعے کی طرف دیکھا۔ ہم 3 لوگ تھے نا؟ فہد نے آہستہ سے کہا، ہاں۔ حارث نے دوبارہ گنتی کی۔ حارث، فہد دونوں خاموش ہو گئے۔ سلمان ان کے ساتھ نہیں تھا۔ اسی وقت قلعے کے اندر سے سلمان کی آواز آئی، دروازہ بند مت کرنا، میں ابھی اندر ہوں۔ دونوں دوست واپس جانے ہی والے تھے کہ فہد کے ہاتھ میں موجود کیمرہ خود بخود آن ہو گیا۔ اسکرین پر قلعے کا وہی آخری کمرہ دکھائی دے رہا تھا۔
آئینے کے سامنے سلمان کھڑا تھا اور اس کے پیچھے وہی سیاہ موجود تھا۔ ویڈیو اچانک بند ہو گئی۔ اگلی صبح جب لوگ قلعے کے قریب پہنچے تو حارث اور فہد کی گاڑی باہر کھڑی تھی، لیکن ان دونوں کا بھی کوئی پتہ نہیں تھا، اور قلعے کے آخری دروازے پر اب ایک نیا جملہ لکھا تھا: اب صرف ایک شخص باقی ہے۔ گاؤں والوں نے کافی ڈھونڈنے کے بعد حارث اور فہد کو ایک جھاڑیوں کے بیچ میں بے ہوشی کے حالت میں دیکھ لیا، مگر ان کا دوست سلمان آج تک نہیں ملا۔ سٹوری کو یہی اینڈ کرتے ہیں۔ آج کی سٹوری کیسی لگی آپ لوگوں کو کمنٹ میں لازمی سے بتا دینا، اور آپ لوگوں کا سپورٹ مجھے چاہیے۔ آپ لوگ مجھے سپورٹ ہی نہیں کر رہے ہو، تو آپ لوگوں کو خود پتہ ہے کہ میں اس ویڈیوز میں جو ہے نا بہت ایڈیٹنگ کرتا ہوں، بہت محنت کرتا ہوں، سٹوری بنانا پڑتا ہے، اس کے لیے بیک گراؤنڈ بنانا پڑتا ہے، اسکرپٹ لکھنا پڑتا ہے، تو آپ کا ایک لائک اور سبسکرائب میں کچھ بھی نہیں جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں سٹوری اچھی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔